باپ. اس لیے کہتے ہیں نیچرل گارجن جو ہے نا وہ باپ ہے. تبھی اسلام میں میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو عورت بچپن میں تو باپ بچوں کو پال سکتی ہے, جب بچپنا ختم ہو تو شرن پھر وہ باپ کے پاس آتے ہیں. آج کل ہماری عدالتوں میں اس پر بھی عمل نہیں ہوتا. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ لڑکا جب 7 سال کا ہو جائے تو باپ کو لازمی دیا جائے گا, اگر وہ لینے کے لیے تیار نہ ہو تو بھی دیا جائے گا, اس کو رکھنا پڑے گا اس کو, کیونکہ بچے کا فائدہ باپ کے پاس رہنے میں زیادہ ہے, ماں کے پاس رہنے میں زیادہ نہیں ہے. ماں سے ملتا رہے گا وہ یقیناً, لیکن رہے گا کس کے پاس؟ اور عجیب بات ہے, جب تک گورے فطرت پہ تھے, برطانیہ کا جو لا تھا جو پاکستان میں چلتا رہا ایک طویل عرصے, اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ میاں بیوی میں جب علیحدگی ہو جائے گی تو نیچرل گارجن بچوں کا باپ رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اسلام میں بھی ایسا ہی ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ, اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے اس پر لازم ہے کہ اس عورت کا خرچہ بھی اٹھائے, بچے کا بھی. تو اللہ کے الفاظ کیا ہیں؟ جس کے لیے بچہ جنا گیا, یعنی باپ کو اللہ نے تعبیر کیسے کی, اس کے لیے جنا گیا ہے. تو آج کل بہت مسئلہ خراب ہوتا ہے, لوگ ماؤں پہ ترس کھا کے کہتے ہیں نہیں بچہ ماں کے پاس رہے گا, بچپن میں رہے گا, کیونکہ بچپن میں اس کو تربیت کی اور حفاظت کی اتنی ضرورت نہیں ہے, اس کو ماں کی ممتا کی ضرورت زیادہ ہے. تو علماء نے بیان کیا ہے 7 سال کا لڑکا 7 سال تک ماں کے پاس, اور لڑکی 9 سال تک. 9 سال کے بعد لڑکی کس کے پاس آئے گی؟ باپ کے پاس. اور لڑکا 7 سال کے بعد کس کے پاس آئے گا؟ باپ کے پاس. جنرل مشرف سے پہلے ہماری عدالتوں میں بھی یہی لا تھا. سمجھ رہے؟ عدالت میں جو قانون تھا وہی تھا. ہاں, جب باپ کے پاس آئے گا تو ماں سے ملتا رہے گا, ہفتے میں 1 دن ماں کے پاس رات بھی گزارے گا. سمجھ رہے؟ ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا, لیکن مستقل بنیادوں پہ رہے گا کس کے پاس؟ کیونکہ بچے کا فائدہ اس میں باپ کو حق نہیں دیا جا رہا, بچے کو دیا جا رہا ہے حق, کہ اب بچے کا فائدہ جب بڑا ہو رہا ہے تو باپ کے پاس رہنے میں زیادہ ہے. وہ تربیت کرے گا, اخلاق سکھائے گا اس کو, اس کی حفاظت کرے گا, اس کو بزنس سکھائے گا, ایجوکیشن میں دیکھے گا کہ اس کو کس قسم کی ایجوکیشن دینی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں عدالتوں میں سارے قانون کیا ہو گئے؟ تل پٹ ہو گئے. مکمل عورت کو فیور کیا جاتا ہے. میں مانتا ہوں کہ بہت سے مرد ظالم ہوتے ہیں, عورت پہ ظلم کرتے ہیں, لیکن بہت سے ظالم نہیں بھی ہوتے. عدالت یہ دیکھتی نہیں ہے کہ مرد ظالم ہے یا عادل ہے, کیا ہے. عدالت نے بچے ماں کو پکڑا دیے اور اس کے بعد پوری زندگی باپ ان بچوں کے لیے ترستا رہتا ہے, اسے ٹھینگے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. یہ عملی طور پر عدالت میں یہ ہو رہا ہے. خرچہ سارا باپ پہ ڈال دیتی ہے عدالت. حتیٰ کہ عدالت میں جو ملاقات ہوتی ہے نا, اس میں بچوں کو لانے لے جانے کا خرچہ بھی باپ کے ذمے, خرچہ مکمل باپ کے ذمے, ان کی اسکولنگ بھی, یونیورسٹی کا خرچہ باپ کے ذمے, لیکن کس اسکول میں پڑھیں گے یہ فیصلہ ماں کرے گی. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ کولو کا بیل اس کو بنا دیا, اور بچوں کے فیوچر میں ٹانگ اڑانے کی اجازت باپ کو بالکل بھی نہیں ہے. یہ ہے ہمارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو قانون سازی کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس سے بغاوتیں پھیل رہی ہیں. پھر اب بہت سے لوگ میں نے دیکھے کہہ رہے عدالت نہیں جائیں گے, ہم نچائیں گے. اب بچے اگر باپ کے پاس ہیں تو باپ کہتا ہے میں نچاؤں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے عدالت میں گیا بچے میرے ہاتھ سے گئے, لہذا وہ بچوں کو لے کے کوئی پنجاب بھاگ رہا ہے, بیوی پھر پنجاب کی عدالت میں کیس کرے گی تو کراچی بھاگ کے آ جائے گا. تو آپ خود ایسے قانون بناتے ہو جس سے لوگوں کو ظلم پر مجبور کرتے ہو. اس کو پتا ہے کچھ بھی نہیں ملے گا مجھے ثواب کے علاوہ صبر کے. اور پھر بچہ جب ماں کے پاس رہتا ہے علیحدگی کے بعد, تو اکثر مائیں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا دیتی ہیں. ایسا اس کا ذہن بناتی ہے کہ بچے بڑے ہو کر بھی باپ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں نے خود وکیلوں سے یہ بات سنی ہے کہ بچہ اگر باپ کے پاس رہے تو اکثر وہ ماں کے خلاف نہیں ورغلاتا, وہ اپنے اختلافات بچوں کے سامنے ذکر نہیں کرتا. باپ کو اللہ نے ظرف دیا ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ جو خواتین بیان سن رہی ہیں, اکثر, سب نہیں, اکثر خواتین جب بچہ ان کے پاس رہتا ہے تو بچے کو باپ کے خلاف ذہن بنا دیتی ہیں اس کا. عدالتوں میں آپ وکیلوں سے پوچھیں, وکیل کہتے ہیں صبح شام یہ ہو رہا ہے. وہ صاف لفظوں میں بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا باپ برا آدمی ہے. یہ کس نے سکھایا ان کو؟ یہ ماں سکھاتی ہے. تو اللہ کے قانون کو فالو کرو میرے بھائی. مانتا ہوں مرد ظالم ہوتے ہیں بہت سے, لیکن ظلم کی ایک سزا بھی تو رکھی ہے نا. بچے چھیننا کون سی سزا ہے بھائی ظلم کی؟ اگر کسی مرد نے ظلم کیا ہے تو علیحدگی ہو گئی نا, ختم بات.
بچوں کو بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے. قرآن کے صاف الفاظ ہیں لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدی. فرمایا جس ماں نے بچے کو جنا ہے بچے کی وجہ سے نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ باپ کو نقصان. علیحدگی ہو گئی ہے تو بچے دونوں کے ہیں. بچپن میں ماں کے پاس رہیں گے باپ ملتا رہے گا, رات بھی گزارے گا باپ ان کے ساتھ کبھی کبھار, خرچہ سارا باپ کے ذمے. اور جب تھوڑے بڑے ہو گئے 7 اور 9 سال کے تو پھر کہاں آ جائیں گے, ادھر ٹرانسفر ہو جائیں گے اور ماں ان سے جب چاہے گی ملے گی. باپ ماں سے روک نہیں سکتا, خرچہ ہمیشہ زندگی بھر باپ ہی کے ذمے. کتنا اچھا قانون ہے, لیکن نہیں, جو گھسیٹتا ہے بس وہ ادھر گھسیٹ رہا ہے, وہ ادھر گھسیٹ رہا ہے. ایک دنگا مستی ہو رہی ہے, ایک لڑائی ہو رہی ہے, میرے پاس صبح شام کیسز آتے ہیں. تو یہ ظلم ہے بھائی. پھر ان کے دماغ میں پکا پکا کے نا ورغلا دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو میں یہاں سے بات آئی تھی نیچرل گارجین کون ہے, باپ. اب دیکھو ماں مر جائے تو ایسے بچے کا شریعت نے الگ سے کوئی نام نہیں رکھا, کیونکہ شریعت اس کو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں مانتی. لیکن اگر بچے کا باپ مر جائے بچپن میں تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس بچے کو بولو بھائی یتیم. اس کو بڑا نقصان سمجھا جا رہا ہے. اس کو کیا سمجھا جا رہا ہے, بہت بڑا نقصان ہو گیا, گارجنی اس کا دنیا سے چلا گیا. اب اس کے مال پہ, کیونکہ ماں میں محبت بے شک بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ معاشرے کی چالاکیوں کو نہیں سمجھتی, اس میں پاور نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, دفاع کی قوت نہیں ہے.